ممبر جتنے یہ بڑے بڑے 80% مولوی ہے، بھائی مجلس پڑھنا ہے، ہاں جی 15,000، اشرے کا 10 لاکھ روپے۔ بتائیے جب یہ تجارت بن گیا تو یہ خدا کی رضا نہیں چاہتے، یہ صرف پبلک کو راضی کرنے، جو پبلک کو پسند آئے۔ حتیٰ کہ ان کانوں نے، گنہگار کانوں نے، ایک مشہور ذاکر کو خود میں نے سنا امریکہ میں، ممبر پر بیٹھ کر انہوں نے فلمی گانا سنا۔ بتائیے ماتم کرنے کی جگہ ہے، بتائیے فلمی گانا۔ ایک بدبخت خود کو شیعہ عالم کہتا ہے، وہ جناب انہوں نے پورا گانا جو ہے وہ ممبر پر سنا۔ البتہ وہ ٹھیک ہے 9 ربیع الاول تھی، مگر ممبر کا کچھ تو احترام ہو۔ ممبر اس لیے کہ گانے سنائے جائیں، صلوات پہ آپ پر بھی واجب ہے۔ دیکھیے قرآن کی آیت ہے، یہودیوں پر عذاب آیا۔ کیوں عذاب آیا؟ امر بالمعروف نہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا سنیچر کو مچھلیاں نہیں پکڑنا، ایک جو ہے مچھلی پکڑتے تھے، ان پہ بھی عذاب آیا۔ دوسرے کیا تھے؟ خود نہیں پکڑتے تھے مگر انہیں منع نہیں کرتے تھے، چپ رہتے تھے بھی ہمارا کیا، سب اپنی قبر میں جائیں گے۔ نہیں، وہ بھی عذاب سے نہ بچ سکے کیونکہ وہ خود تو گناہ نہیں کرتے تھے مگر دوسروں کو روکتے نہیں تھے۔ فقط وہ عذاب سے بچ گئے جو مچھلیاں بھی نہیں پکڑتے تھے اور پکڑنے والے کو امر بالمعروف بھی کرتے تھے۔ یعنی آپ بھی ان کے جرم میں شریک ہیں۔ اگر ایک ذاکر کی مجلس میں جاتے ہیں، وہ مقصد حسین بیان نہیں کر رہا، امر بالمعروف بیان نہیں کر رہا، آپ اگر وہاں چپ رہیں، اگر خاموش رہیں، احتجاج نہ کریں، کاغذ نہ لکھیں، اگر آپ ڈر کی وجہ سے کہ میری بے عزتی ہو جائے گی، یہ جو کاروباری لوگ ہیں ان کے پاس گنڈے بھی ہوتے ہیں، وفا کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے، جب 10-10 لاکھ روپے لیتے ہیں، گنڈے بھی پال رکھے ہیں، وفا کرنے والے بھی مخصوص ہیں، نعرے لگانے والے بھی۔ ایک باہر کے آدمی نے مجھے کیسٹ سنائی اور کہا جی یہ مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں، ایک بیٹھا ہوا کہہ رہے واہ 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 واہ۔ میں نے کہا بھائی اس کو پیسے ملتے ہیں، صلوات پڑھی محمد والے۔ پوری مجلس سن ہی نہیں رہا۔ مولوی صاحب مجلس پڑھیے جی، وہ ویگن ابھی نہیں آئی، ویگن آئے گی پھر مجلس پڑھوں گا۔ اس میں 20-25 لوگ ہیں، الگ الگ جگہ بٹھاتے ہیں، واہ 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 کرنے والے، نعرے لگانے والے۔ یہ آج مولا حسین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو یہ امر بالمعروف کہاں کریں گے؟ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ آپ بھی مجرم ہیں عزیزان گرامی، اگر آپ ڈر رہے ہیں، ان کے گنڈوں سے ڈر رہے ہیں یا ان لوگوں سے ڈر رہے ہیں تو سنیے پروردگار کے پیارے نبی کی حدیث، سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارواحنا لہ الفدا فرماتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہے، دل سے بھی زبان سے بھی، وہ عذاب سے محفوظ ہے۔ فقط ایک شرط ہے۔ کہا وہ کیا؟ اصحاب کرام نے کہا اللہ کے رسول وہ کیا؟ کہا وہ شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی توہین نہ کرے۔ لوگوں نے کہا جی لا الہ الا اللہ کی توہین مسلمان کرے گا؟ کون بے غیرت مسلمان ہوگا جو لا الہ الا اللہ کی توہین کرے گا؟ اب سنیے امام اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، سید المرسلین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہاں کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ مگر توہین بھی لا الہ الا اللہ کی کرتے ہیں۔ کہ اللہ کے رسول ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے حدیث، کون مسلمان ہوگا جو لا الہ الا اللہ کی توہین کرے؟ اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک ایسا عمل ہو رہا ہے جو قرآن کے خلاف ہے، جو شریعت کے خلاف ہے، مثلا یہی ذاکر آج کل کہتے ہیں جی نماز کی کوئی ضرورت نہیں، علی علی کریں اور جنت میں چلے جائیں، جبکہ قرآن کی آیت ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے، وہ نجس ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس من امتی، وہ میری امت سے خارج ہے۔ اب اگر کسی ذاکر نے یہ پڑھ دیا، قرآن کی توہین کی، مولا رسول خدا کے فرمان کی توہین کی، سارے ائمہ معصومین کے فرمان کی توہین کی، آپ اس مجلس میں بیٹھے رہے، آپ نے سنا مگر آپ نے اٹھ کر احتجاج نہیں کیا تو گویا آپ نے بھی لا الہ الا اللہ کی توہین کی۔